نفخه ونفثه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں إلى الذين ان لوگوں کو یزعمون جو یہ زعم کرتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک کہ وہ اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، یعنی انہیں یہ زعم ہے کہ وہ آپ پر نازل کردہ چیز یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لے آئے، یہ ان کا گمان ہے۔ وما انزل من قبلک اور اس پر بھی وہ ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے یعنی تورات و انجیل نازل کی گئی۔ یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں۔ وقد امروا حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے، انہیں حکم دیا گیا تھا ان یکفروا بہ کہ وہ طاغوت کا کفر کریں، غیر اللہ کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ ان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے، بہت دور گمراہ کر کے لے جائے۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری کا حکم دیا، اور پھر یہ کہا کہ جب تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، کسی چیز کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ اور آخرت والے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپس کے تنازعات کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے کروائے جائیں، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق وہ ہمیشہ سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے فیصلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لانے کے بجائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کروانے کے بجائے طاغوت سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، کسی مشرک، یہودی یا کسی نصرانی عدالت سے وہ اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ان سب کے انکار کا حکم دیا ہے کہ فیصلے تمہارے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، کسی کی من مانی کے مطابق نہیں۔ یہودیوں کے، عیسائیوں کے نظریات، ان کے پاس تو اللہ کا نازل کردہ دین ہے ہی نہیں، انہوں نے تحریف کر کے، تغیر و تبدل کر کے سارا بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا جو نازل کردہ دین ہے دین اسلام، اس کے مطابق فیصلے کرواؤ، یہ ان کو حکم تھا۔ تو وہ کیا کرتے کہ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آنے کی بجائے وہ یہود و نصارہ کے پاس جاتے اور ان سے فیصلے کروانے کی کوشش کرتے۔ تو دین اسلام اسلامی عدالت کے سوا باقی تمام تر عدالتوں کو طاغوت کہتا ہے۔ وہ عدالت جہاں پہ مسلمان حاکم ہو، مسلمان فیصل ہو، قاضی ہو، وہ عدالت صحیح ہے، اسلامی ہے، جو اسلام کے مطابق فیصلے کرے۔ اس کے علاوہ جو عدالت جس کے اندر قاضی، جج، فیصلہ کرنے والا حاکم، فیصل، وہ غیر مسلم ہے اور اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین، کسی اور مذہب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے،
تو وہ عدالت طاغوت کہلاتی ہے دین اسلام کی اصطلاح میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. وقد امروا ان یکفروا به حالانکہ ان کو تو طاغوت کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو طاغوت کا کفر کرے اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھاما ہے جس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس کی طرف اشارہ کیا وقد امروا ان یکفروا به. انہیں تو طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب یہ بھاگے بھاگے طاغوت کی جھولیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں ان سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور شیطان تو انہیں بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات اہم سمجھنے کی ہے کہ ہماری موجودہ عدالتیں مسلمان ملکوں کی، آپ بطور مثال پاکستان کو لگا لیں. پاکستان کی موجودہ عدالتیں اب ایک تو شرعی عدالتیں بنائی ہیں وہ نہیں عام. کیا یہ عدالتیں طاغوت ہیں؟ ان میں فیصلہ کرنے والے ججز حضرات طاغوت ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھی طرح. یہ پلے باندھ لیں اپنے کہ طاغوت وہ ہوتا ہے جو اپنے فیصلے کو جو فیصلہ اس نے کتاب و سنت سے ہٹ کے کیا ہے اس فیصلے کو کتاب و سنت کے برابر یا اس سے برتر و بہتر قرار دے پھر وہ طاغوت بنتا ہے. کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اپنی من مرضی سے اس نے فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے کو وہ کتاب و سنت خدائی فیصلوں کے برابر قرار دے یا اس سے بہتر قرار دے پھر طاغوت ہوگا. اور اگر وہ یہ فیصلہ کوئی ایسا کرتا ہے کہ جس فیصلے میں وہ سمجھتا ہے کہ دین کی پاسداری نہیں ہو رہی لیکن وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے یا اپنی کوئی مجبوری سمجھتا ہے. مثال زانی شادی شدہ شریعت حکم دیتی ہے اس کو رجم کر دیا جائے سنسار کر دیا. پاکستان کے قانون میں یہ بات موجود ہے زانی کی حد سنسار شادی شدہ زانی کی رجم موجود ہے. لیکن جج جب فیصلہ سناتا ہے شادی شدہ زانی کو تو سنسار یا رجم کی حد نہیں بتاتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ماحول ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی جج کسی شادی شدہ زانی کے لیے سنسار کرنے یا رجم کرنے کا حکم دے وہ فیصلہ کر دے گا لیکن اس کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا؟ بالکل نہیں. بلکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ سنسار یا رجم کا حکم دینے والا جو جج ہے اس کو جان کے لانے پڑیں. یہ جتنی ہیومن رائٹس حقوق انسانی کی جو این جی اوز ہیں اور یہ انوشا رحمان اور آسما جہانگیر اور یہ جو عجیب و غریب قسم کی عورتیں ہیں یہ ساری پڑھ جائیں گی اس کو. زانی سنسار نہیں ہوگا. ہاں یہ جو فیصلہ سنانے والا ہے یہ بیچارہ اپنی جان سے جائے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے. اب عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والا جج وہ زانی کو سنسار کی حد اس کے قانون میں موجود ہے لیکن وہ نہیں سناتا. کیوں؟ اپنی جان بچانے کے لیے. خوف ہے اس کو ان لبرلز کا
اب اس خوف کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے. اور بھی کئی ایک مسائل اور کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. تو اب اگر وہ جج گامی کو قید کی یا قید با مشقت یا جرمانہ یا کوئی بھی اور سزا دے دیتا ہے، لیکن اس کو حد جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ نہیں سناتا اپنے تحفظ کی خاطر، تو ہم اس کو طاغوت قرار نہیں دیں گے. یہ طاغوت نہیں بنے گا. ہمارا جو موجودہ عدالتی نظام ہے، اگر اس کو ہم یعنی کہ پاکستانی قانون کو فقہ حنفی کے ساتھ مقارنہ کریں، اس کا موازنہ کریں، تو کوئی 5-7 مسائل ایسے ہیں جو پاکستانی قوانین کے فقہ حنفی میں نہیں ملیں گے. باقی جتنے بھی فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں سارے فقہ حنفی کے عین مطابق ہوتے ہیں. یہ جو عدالتوں کو طاغوت کہنے والے لوگ ہیں، ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہی فیصلہ آپ کا مفتی صاحب اپنی مسند پہ بیٹھ کے فتوے کی صورت میں تحریر کرے تو وہ مجتہد اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور اگر وہی فیصلہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا جج سنا دے تو وہ طاغوت ہو گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر مسند ارشاد پہ بیٹھنے والے کو اجتہاد کے نام پر آپ سہولت دیتے ہیں تو قضا کی کرسی پر بیٹھنے والے کو سہولت کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھی تو مسلمان ہے، اس چیز کا حقدار ہے. یہ کئی ایک ایسے معاملات. اب آپ دیکھیے جسٹس شوکت صدیقی کا جو معاملہ ہے، یہ بھینسیے وغیرہ کے خلاف اس نے بڑا زبردست ایکشن لیا اپنے طور پر، اور لیکن اب وہ جو تھے اس کو انوشا رحمان نے بھگا دیا باہر. وہ جو لگے ہوئے تھے گستاخانہ مواد فیس بک وغیرہ پہ اپلوڈ کرنے کے لیے، وہ سارے نکل گئے. اب وہ بیچارہ ابھی تک بھگت رہا ہے اس کیس کو. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، پھنسا ہوا، انہوں نے فیصلہ دیا بس. یعنی کہ یہ ایسا ایک پیچیدہ قسم کا نظام ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہے کہ اس میں آپ صرف اس وجہ سے حکومتوں کو یا عدالتوں کو طاغوت قرار دے دیں کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. اس کو وجہ تو دیکھو، وجہ کیا ہے. ایک بات. نمبر 2، خلاف شریعت فیصلہ کرنے والے کیا صرف جج یا حکومتیں ہی ہیں؟ آپ خود نہیں. انسانی زندگی میں آپ خود اپنے بارے میں کتنے فیصلے کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے؟ آپ اس کو اپنی عملی کوتاہی کہہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے شریعت کا یہ تو ہماری عملی کوتاہی ہے. رہنے سہنے کے انداز سے لے کر خوشی غمی کے طور طریقوں تک آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، اس سے منع کیا، لیکن میری کوتاہی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا. کیسے ہیں ایسے؟ آپ اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے کنبے قبیلے کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ بھی پھر طاغوت ہو گئے. اپنے آپ کو طاغوت کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہم مان رہے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ شریعت کے برابر یا شریعت سے متفوق اور بہتر نہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے، کمی. اصل صحیح درست فیصلہ وہ شریعت کا فیصلہ. پھر تیسری بات، یہ لوگوں کے معاملات کی نسبت عقائد زیادہ اہم ہے. معاملات کی نسبت عبادات اور عقائد وہ زیادہ اہم ہیں. معاملات میں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والا ہر بندہ یہ اگر طاغوت ہے
تو عقائد اور عبادات میں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والے فقہائے کرام ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو زیادہ اہم چیز میں خلاف شریعت فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ کہتی ہے اوپر اشارہ کر کے کہ آسمان میں ہے. اور مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ کہاں؟ ہر جگہ ہے. دوسرے مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ جواب آتا ہے جی اللہ کہیں بھی نہیں. لفظ بولتے ہیں لا مکان. لا مکان کا معنی کہیں بھی نہیں. اللہ لا مکان ہے. لا مکان جس کا کوئی ٹھکانا نہ ہو، کوئی مکان نہ ہو، مطلب کدھر بھی نہیں. لفظ لا مکان اس لیے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے. لا مکان کا معنی کہیں بھی نہیں. پھر کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت نہیں کرتے. جہات ہیں 6 شش جہات، اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں بائیں. اللہ کی طرح ہم اللہ کے لیے جہت ثابت نہیں کرتے. مطلب ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، نہ کہتے ہیں نیچے، نہ کہتے ہیں دائیں، نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے. جو کسی بھی طرف نہ ہو وہ ہے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. اب ایسا گٹر قسم کا عقیدہ رکھنے والا وہ پکا سکا مسلمان، اس نے جو عقیدے کے بارے میں فیصلہ کیا اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں. اور معاملات کے بارے میں اگر کسی نے کوئی اپنی کوتاہی مانتے ہوئے بھی فیصلہ کر لیا غلط. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 لفظ بولے ہیں خلاف شریعت فیصلہ کرنے والوں کے لیے: کافرون، فاسقون، ظالمون. خلاف شریعت فیصلہ کرنے والے کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں. یعنی ہر آدمی جو شریعت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. کبھی وہ ظالم ہوتا ہے، کبھی وہ فاسق ہوتا ہے، اور کبھی وہ کافر ہوتا ہے. کافر وہ اسی صورت میں بنے گا جب وہ اپنے فیصلے کو شریعت کے برابر یا شریعت سے افضل و بہتر قرار دے. اور جب اپنی کمی کوتاہی سمجھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ ٹھیک ہے شریعت کا یہ حکم ہے لیکن میری مجبوری ہے اور فلاں اور فلاں، تو یہ فاسق قرار پائے گا. اور جب کسی سے انتقام لینے کے لیے وہ خلاف شرع فیصلہ کرے گا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا. تو شریعت نے یہ 3 لفظ بولنے ہیں: اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون. اس کا تقاضا ہے کہ یہ 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں: کافر، فاسق، ظالم. تو اس لیے حکومتوں اور عدالتوں کو جو لوگ طاغوت کہتے ہیں وہ بیچارے عقل سے ہارے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اور پھر طاغوتی عدالتیں اور فلاں عجیب و غریب قسم کے الفاظ اور شبدہ بازیاں اور لوگوں کو متنفر کرنا. وہ خود کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے اور جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان سے کروانے نہیں دیتے. 2 بندے آپس میں جھگڑ پڑے اس کا فیصلہ کر نہیں سکتے. کون کرے گا فیصلہ؟ عدالت نہیں کرنا. عدالت کے پاس سلطہ ہے. ایک آدمی دوسرے کی جاگیر پر، زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیسے فیصلہ ہوگا؟ بغیر سلطے کے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. سلطے والوں کو تم نے طاغوت بنا دیا ہے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹھے گا. تو ان سے فیصلہ کروانے کا حکم ہے جو فیصلہ کر سکتے ہیں. ہاں وہ مسلمان ہیں، اپنی کمی کوتاہی کو تسلیم کرتے ہیں. سارے ہی فیصلے وہ خلاف شریعت نہیں کرتے. اب کچھ ایسے امور ہیں جو شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق ہوتے ہیں. اب چور کا ہاتھ کاٹ دو شریعت کہتی ہے، فقہ حنفی کہتی ہے مسجد سے چوری کرنے والا چور نہیں.
اچھا، جہاں سے دکاندار مثلاً اس نے گارڈ بٹھایا ہوا ہے وہاں سے چوری کرنے والا چور نہیں، بچے کو کوئی اغوا کر لے مردہ فروش، وہ چور نہیں، اس پہ چوری کی حد نہیں لگے گی۔ ایسا پیچھے رہ کیا گیا؟ کوئی زیور چورا لے وہ چور نہیں۔ ایک آدمی ہے اس نے چوری کا پروگرام بنایا، 3-4 بندے ساتھ ملائے، ایک نے تالا توڑ دیا، تالا توڑ کے چلا گیا، دوسرا اندر داخل ہوا، اس نے مال نکال کے باہر رکھ دیا، اور تیسرا آیا وہ اٹھا کے لے گیا۔ کہتے تینوں میں سے کوئی بھی چور نہیں، کسی پر حد نہیں لگے گی، کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب بتاؤ اور دنیا میں چوری کیسی ہوتی ہے؟ پیچھے رہ کیا گیا؟ حفاظت میں پڑا ہوا سامان اٹھانا اس کو چوری نہیں مانتے، اس پر حد نہیں لاگو۔ اب روڈ پہ تو رکھ کے کوئی نہیں جاتا اپنا سامان، کسی نہ کسی طرح کی حفاظت سے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ خود فیصلہ کیے ہوئے ہیں، اپنا پتا کوئی نہیں، اور اٹھ کے عدالتوں کے اور حکومتوں کے گلے پڑ جاتے ہیں تاغوت کی رٹ لگانے کے لیے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ باقی اس کی تفصیل وہ آگے انشاءاللہ جب ہم ان آیات پہ پہنچے گے، مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو وہاں پہ انشاءاللہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین آپ سے دور ہٹ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، صاف صاف منہ موڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ طاغوت کے پاس، کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس جا کے اپنے فیصلے کروانے کے بجائے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اسلام کی عدالت میں آؤ اور یہاں پہ آ کے اپنے فیصلے کرواؤ، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بس ویسے ہی گئے تھے ادھر ادھر، ہمارا مقصود اصل میں اصلاح کرنا تھا، وہ صلح صفائی کرانی تھی اس لیے چلے گئے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا۔ ثم جاءوک، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم نے تو بھلائی اور موافقت کا ہی ارادہ کیا، ہم تو چاہتے تھے کہ کوئی درست کام ہو جائے، کوئی موافقت پیدا ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم، اور انہیں نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات انہیں کہیں۔ فما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور بے شک جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا پھر وہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے معافی مانگتے اور ان کے لیے رسول بھی معافی مانگتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے ہیں۔ یعنی انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رسول کی اطاعت کرتے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ اس کے رسول کی، اولی الامر کی اطاعت کرو، اور کہا ہے کہ تنازع ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ انہیں بھی چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اور
پھر اگر ان سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور آپ سے بھی درخواست کرتے، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ان کی خطاؤں گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن یہ اپنی ہٹ درمی اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں، جو کرتے ہیں اسی کو درست سمجھتے اور مانتے ہیں۔ یہ واضح منافقین کی حالت ہے۔